اگر آپ عشرت حسین سے پوچھیں گے کہ سب سے زیادہ اسلامک کنٹری کون سی ہے، سب سے زیادہ اسلام کو فالو کرنے والی کنٹری کون سی ہے، تو وہ کہیں گے ایران۔ اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ لڑ رہے ہیں یا ان کے لیڈرز بہادر ہیں، بلکہ ایک اسلامک کنٹری ہونے کے کچھ اور انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس کو ایران فلفل کر رہا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ایران، افغانستان اور پاکستان تینوں خود کو اسلامک کہلواتے ہیں، اور اسلامک ملک ہونے کا مطلب کیا ہے اور کون اس مطلب کو پورا کر رہا ہے۔ آج ہم ایک آرٹیکل ڈسکس کریں گے جو کہ ڈان میں پبلش ہوا ہے۔ ہم ڈیلی 4 آرٹیکلز ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر آپ کو چاروں کا انالیسس دیکھنا ہے تو آپ میری پن کی ہوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس آرٹیکل کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہم ایران، پاکستان اور افغانستان کا کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا ملک ان ریئل سینس اسلامک ہے۔ اس میں آتھر کہتے ہیں کہ تینوں ملک خود کو اسلامک ریپبلک یا اسلامک امیریٹ کہتے ہیں، یعنی ان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اسلام مذہبی ملک ہیں اسلام۔ لیکن آتھر کہتے ہیں کہ اسلامک ملک کے جو اصول ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف ہو، انسانی فلاح ہو، گروتھ ہو وہاں پہ، اور ترقی اور خوشحالی ہو، نہ کہ مذہبی نعرے، بلکہ وہاں پہ غربت کم ہو، جو ہے وہاں پہ انصاف دیا جائے اور لوگوں کو اپورچونٹیز دی جائیں۔ اب ہم اس جو ہے انڈیکیٹرز کے بیسس پہ دیکھیں گے کہ کون سا ایسا ملک ہے جو کہ یہ چیزیں فلفل کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ افغانستان کی اگر ہم پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں، افغانستان پہلے ایک مونارکی تھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کمیونسٹ رول آیا، اس کے بعد جو ہے مجاہدینز وہاں پہ آئے، مجاہدینز وہاں، اس کے بعد جو ہے طالبان رول میں آیا، اس کے بعد جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں انویڈ کیا اور اپنی گورنمنٹ جو تھی ویسٹرن گورنمنٹ اسٹیبلش کی۔ اس کے بعد پھر سے جب امریکہ 2021 میں چلا گیا تو وہاں پہ پھر سے طالبان پاور میں آ چکے ہیں۔ لیکن افغانستان کے سوشو اکنامک ہارڈشپس بہت زیادہ ہیں، لوگوں کے معاشی اور سماجی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ہیومن کیپٹل لاس۔ وہاں کے جو پروفیشنلز ہیں، وہاں کے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں برین ڈرین۔ جب آپ کے جو ذہن ہیں، وہ جو دماغ ہیں، وہ باہر ملک چلے جائیں، جو کہ قیمتی دماغ ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ورک فورس بھی کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں پہ پابندی ہے، ایجوکیشن پہ پابندی ہے، امپلائمنٹ پہ پابندی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ان ایکویلٹی بڑھ رہی ہے۔ جب آپ عورتوں کو کام کرنے نہیں دیتے تو پروڈکٹیوٹی لو ہوتی ہے۔ اسلام کی ایک نیگیٹو امیج جا رہی ہے دنیا میں، اور جو ویسٹ اسلام سے نفرت کرتا ہے، اسلام سے ڈرتا ہے، وہ ڈر جو ہے اسٹرینتھن ہو رہا ہے، اسلاموفوبیا اسٹرینتھن ہو رہا ہے۔ اکنامک کنڈیشنز کی بات کریں تو جو افغانستان ہے وہاں پہ پر کیپیٹا انکم $420 ہے۔ پر کیپیٹا انکم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک کنٹری کی جی ڈی پی، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کنٹری کی پاپولیشن سے، اسے پر کیپیٹا انکم کہا جاتا ہے۔ اور جس ملک کی پر کیپیٹا انکم زیادہ ہوتی ہے وہ ملک زیادہ خوشحال ہوتا ہے، اکنومیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو جو افغانستان ہے وہاں پہ $420 جو کہ بہت ہی کم ہے۔ وہاں پہ غریبی ہے، بھوک ہے، اور جو ملک کی عوام ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے فورن ایڈ پہ، باہر سے جو مدد آتی ہے، جو آرگنائزیشنز، ایجنسیز مدد کرتی ہیں۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو اوورآل 37% لٹریسی ریٹ ہے وہاں پہ، اور عورتوں کی ایجوکیشن 27% ہے، یعنی 100 میں سے 27 جو ہے عورتیں پڑھی لکھی ہیں، اور اگر یہ گورنمنٹ اسٹیبلش رہی وہاں پہ تو یہ اور زیادہ کم ہو جائیں گی۔ فرٹیلیٹی ریٹس بہت زیادہ ہیں، ایک عورت جو ہے 5 برتھس پر عورت جو ہے وہاں پہ ہیں، اور جس کی وجہ سے پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے مسائل اور بڑھیں گے۔ جیو پولیٹکس کی بات کریں تو ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ خراب ہیں۔ تورخم اور چمن بارڈر سے جو ٹریڈ ہوتا تھا وہ بھی رکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے حالات اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور سیکیورٹی ایشوز ہیں۔ ٹی ٹی پی جیسے گروپس وہاں پہ اپنے لیے سیف ہیونز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نیبرنگ کنٹریز کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آتھر کہتے ہیں ہم ایران کی بات کرتے ہیں۔ ایران میں 1979 میں انقلاب آیا، اور وہاں پہ جو ہے ایک اسلامک گورنمنٹ، اسلامک ریپبلک بنی۔ امریکہ نے ان پہ پابندیاں لگائیں، ایران عراق وار ہوئی، ایران اور یو ایس اور اسرائیل سے جنگیں ہوئیں، لیکن ایران پھر بھی ترقی کر رہا ہے ایجوکیشن میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں۔ ایجوکیشن میں ایران کا 93% لٹریسی ریٹ ہے، اور 60% آف جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان میں عورتیں ہوتی ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ عورتیں ڈومینیٹ کرتی ہیں میڈیسن میں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جسٹ نرسنگ کر رہی ہیں یا ٹیچنگ کر رہی ہیں، بجائے ہیلتھ سائنسز میں ہیں،
یعنی سائنس کے جو بھی سبجیکٹ ہیں، انجینئرنگ ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، میڈیکل ہو گیا، اس سب میں جو ہے عورتیں ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ انٹرنیشنلی ایران کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ ایران نینو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، ایرو اسپیس میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے، بایو ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ اور ایران ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سائنٹسٹ ہر سال جو ہے سائنٹسٹ کے جو گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں، سائنٹسٹ پی ایچ ڈیز بہت زیادہ وہاں پہ ہوتی ہیں۔ اور ایران ایسا ملک ہے جو کہ لوکلی ڈیولپڈ ٹیکنالوجی جو ہے اسٹیبلش کر رہا ہے۔ انڈسٹری کی بات کریں تو ایران کی انڈسٹری جو اسٹرانگ ہے وہ ہے فارماسیوٹیکلس، اسٹیل، سیمنٹ اور ایگریکلچر پروڈکٹس۔ 90% جو جی ڈی پی ہے ایران کی وہ نان آئل سیکٹر پہ چلتی ہے، یعنی جو 90% آف جی ڈی پی، ایسا نہیں ہے کہ ایران کے پاس آئل زیادہ ہے تو ایران کی جی ڈی پی آئل سے چل رہی ہے، بلکہ ایران کی جو ہے میجر انڈسٹری ہے جو جی ڈی پی کو سپورٹ کرتی ہے۔ پر کیپیٹا کی بات کریں تو $2500 تھا 1980 میں، جیسے آج ہمارا $1600 سے $1800 ہے، اور آج ان کا جو ہے $5000 پر کیپیٹا انکم ہے۔ وہاں پہ لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کریں تو لوگوں کی عمر 78 ایئرس تک ہے، اور لو پاپولیشن گروتھ ہے، فرٹیلیٹی ریٹ بہت کم ہے۔ لیکن وہاں پہ مسائل کیا ہیں؟ امریکہ کے پابندیوں کی وجہ سے انفلیشن ہے، کرنسی ان کی ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور سیاسی ریسٹرکشنز ہیں۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آتھر کہتے ہیں پاکستان 1947 میں ویک اکانومی کے ساتھ آزاد ہوا، اور 1990 تک جو ہے پاکستان سکسیسفل ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا تھا۔ ہماری 6% گروتھ تھی، جی ڈی پی ہر سال 6% گروتھ ہو رہی تھی، بعد میں 3 سے 4% ہو گئی۔ وجہ ویک گورننس، پالیسی ہماری ایک نہیں رہتی تھی، بار بار چینج ہونا، انسٹیٹیوشنز ہمارے کام نہیں کرتے تھے، اور ہمارا جو گروتھ ماڈل ہے وہ ایلیٹ ماڈل ہے، یعنی ہم اشرافیہ کو بینیفٹ دینے والا ماڈل ہے، اور غریب کو جتنا ہو سکے پیسا جائے۔ پر کیپیٹا انکم کی بات کریں تو آج ہماری اراؤنڈ 1600 یا 1800 تک ہے۔ 2.5% ہماری پاپولیشن گروتھ ہے، یعنی ہر سال 2.5% ہماری پاپولیشن، 25 کروڑ عوام کا 2.5% بڑھتا ہے، اور 3.5 جو ہے برتھس ہیں پر وومن۔ پاورٹی کی بات کریں تو 30% سے زیادہ پاورٹی ہے، جو کہ ورلڈ بینک نے لاسٹ ایئر جو رپورٹ دی تھی اس کے مطابق 44% ہے۔ کلائمیٹ کی بات کریں تو کلائمیٹ کی وجہ سے ہمیں واٹر، فوڈ اور انرجی انسیکیورٹی فیس کرنی پڑتی ہے۔ تعلیم ہمارے پاس 60% ہے، جبکہ عورتوں کی 50% ہے۔ گریجویٹ جو ہیں ہمارے یہاں ڈگری یافتہ نوجوان وہ ان امپلائڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایکویلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، آپ شہروں اور گاؤں میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ ریجنل ان ایکویلٹیز ہیں، بلوچستان اور پنجاب میں دیکھیں۔ جینڈر ان ایکویلٹی، عورت اور جو مرد ہے ان میں کتنا جو ہے فرق ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم بہت لو ہیں، یعنی ایجوکیشن میں، تعلیم میں اپنا، اور صحت میں۔ گلوبل جینڈر گیپ میں ہم لوویسٹ نمبر پہ آتے ہیں۔ انوویشن کی بات کریں تو ہمارے یہاں سائنس میں بہت ہی کم انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، یونیورسٹی ایجوکیشن بہت زیادہ ویک ہے، اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی اڈاپشن بہت جو ہے سلو ہے، اور ہم آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈز یوز کرتے ہیں آج بھی۔ آتھر کہتے ہیں کہ تینوں ملک اسلامک ہیں، لیکن ایران اگر دیکھیں تو وہاں پہ بہترین ایجوکیشن ہے، سائنس میں وہ بہت زیادہ آگے ہیں، انڈسٹری بہت اسٹرانگ ہے، اور ہیومن کا ویلفیئر بہت زیادہ ہے۔ پاکستان وہیں پہ اسلامک ریپبلک ہے، لیکن وہاں پہ ایلیٹ گروتھ ماڈل ہے، گورننس بہت خراب ہے۔ افغانستان کی بات کریں تو افغانستان باہر سے امداد پہ چلتا ہے، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جو کنٹری ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کرے گا وہی جو ہے اس طرح ترقی کرے گا جس طرح ایران نے کیا۔ مذہب کے نام پہ ملک بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، مذہب کو رائٹلی فالو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور مذہب اسلام ہمیں کہتا ہے کہ انصاف کریں، لوگوں کا ویلفیئر کریں، لوگوں کی زندگی جو ہے باوقار ہو، اور لوگوں کو انکلیوڈ کریں، ایکویلٹی ہو۔ جبکہ پاکستان اور افغانستان میں ویمن بہت پیچھے ہیں، غریبی بہت زیادہ ہے، اور کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تعلیم اور صحت بہت خراب ہے، جو کہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔